دنیا میں اخروٹ کے لاکھوں درخت گلہریوں کی وجہ سے اگتے ہیں۔ وہ اس طرح کے گلہریاں درخت سے اخروٹ توڑ کے زمین میں دباتی ہیں اور پھر بھول جاتی ہیں کہ کہاں دبایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں سے اخروٹ کا ایک درخت اگتا ہے جس سے خود گلہریوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کسی کے ساتھ نیکی کر کے بھول جانا چاہیے، نتیجہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کیسے ہو آپ؟ میں آپ کو صوبہ پنجاب کے ایک ضلع لودھرا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کہ لودھرا شہر کیسے آباد ہوا، اس شہر کو لودھرا کا نام کس شخص نے دیا، اس شہر کا پرانا نام کیا تھا، اس سرزمین کو کب تحصیل اور پھر ضلع کا درجہ دیا گیا وغیرہ۔ ضلع لودھرا آج اس جگہ آباد ہے۔ اس جگہ کی آباد کاری کی تاریخ قریباً 1300 سال پرانی ہے۔ اس وقت سندھ کی سرزمین پر راجہ داہر کی حکومت تھی اور یہ سارا علاقہ اس کی حکومت کے زیر سایہ تھا۔ تاریخ میں اس سرزمین کا قدیم نام تلواڑہ ملتا ہے، جس کو یہ نام یہاں پر موجودہ قلعہ تلواڑہ ہونے کی وجہ سے دیا گیا۔ قلعہ تلواڑہ کو اکثر مورخین نے باطنہ اور چچ پورہ بھی لکھا ہے۔ ویسے تلواڑہ کے اصطلاحی معنی اونچی جگہ پر رہنے کی ہے۔ دوستو، آج اس قلعے کے صرف کھنڈرات ہی باقی رہ گئے ہیں۔ جب محمد بن قاسم نے سندھ کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا تو وہ اوچ شریف سے تلواڑہ آیا اور احمد بن حزیمہ کو یہاں کا حاکم مقرر کیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور پھر سلطان محمود غزنوی نے سن 1004 عیسوی میں بھاتیہ تلواڑہ پر حملہ کیا اور اس علاقے کو اپنی غزنوی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ مصنف محمد قاسم فرشتہ اپنی کتاب تاریخ فرشتہ میں اس قلعہ کا تذکرہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمود ملتان شہر کی سرحد سے گزر کر بھاترا میں داخل ہوا۔ بھاترا کے گرد کھینچی ہوئی دیوار شہر پناہ بے حد بلند اور مضبوط تھی اور اس کے گرد ایک خندق بھی تھی۔ مولک رائے حکم چند اپنی کتاب تاریخ ملتان میں لکھتے ہیں کہ یہ قلعہ 800 برس پہلے آباد ہوا تھا، اب 500 سال پرانا ویران پڑا ہے، جو کہ آگ لگنے کی وجہ سے ویران ہوا تھا۔ دوستو، یہ قلعہ لودھرا شہر سے مشرق جانب تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جو کہ اب پرانا لودھرا کے نام سے مشہور ہے۔ اس شہر کی باقاعدہ بنیاد ایک ہندو راجہ لودھ نے رکھی، جو راجہ رام دیو منہاس کا بیٹا اور سورج ہنسی راجپوت کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی اولاد سن 1743 عیسوی میں ریاست بہاولپور سے ہجرت کر کے ستلج اور دریائے بیاس کے درمیان والا علاقہ میں آ کر آباد ہو گئی، اس لیے اس سارے علاقے کو لودھرا واہ کہا جانے لگا۔ مؤلف کامران اعظم سہروردی کتاب پنجاب کے اضلاع میں صفحہ نمبر 627 پر اس شہر کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ راجپوت قبیلہ لودھرا نے چونکہ اس علاقے کو آباد کیا، اس لیے یہ شہر لودھرا کہلوایا۔ جب برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا تو اس نے انتظامی طور پر لودھرا قصبے کو ضلع ملتان کی ایک تحصیل کا درجہ دے دیا۔ ملک غلام حسین لودھرا نے، جو اس علاقے کا اس وقت ضلع دار تھا، باقاعدہ طور پر اس قصبے نما شہر کو لودھرا کا نام دیا۔ پاکستان بننے کے بعد اس شہر کو 1 جولائی 1991 عیسوی میں پنجاب کی حکومت کی طرف سے علیحدہ ضلع کا درجہ دیا۔ ضلع لودھرا ملتان ڈویژن کے کل 4 اضلاع میں سے ایک ضلع ہے۔ اس ضلع کے شمال میں ضلع خانیوال، شمال مشرق میں ضلع وہاڑی، مشرق اور جنوب میں ضلع بہاولپور اور مغرب میں ضلع ملتان واقع ہے۔ دریائے ستلج اس ضلع کے جنوبی کنارے سے ہو کر گزرتا ہے۔ 1 جولائی 1991 عیسوی کو جب شہر لودھرا کو ضلع کا درجہ دیا گیا تو اس ضلع میں انتظامی طور پر 3 تحصیلوں کو شامل کیا گیا، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: تحصیل لودھرا، تحصیل کروڑ پکا اور تحصیل دنیا پور۔ اگر اس ضلع کے رقبے کی بات کی جائے تو یہ ضلع صوبہ پنجاب میں 2778 مربع کلومیٹر کے اندر تک پھیلا ہوا ہے۔
جو کہ صوبہ پنجاب کے کل رقبے کا 1.3% بنتا ہے۔ حکومت پاکستان کی 2017 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق اس ضلع کی کل آبادی 17,620 افراد پر مشتمل ہے، جس میں شہری آبادی کا حصہ 15.6% اور دیہی آبادی کا 84.4% بنتا ہے۔ دوستو، شہر لودھرا کی 74.2% آبادی سرائیکی زبان بولتی ہے۔ دیگر زبانوں میں پنجابی، اردو، پشتو وغیرہ شامل ہیں۔ اس ضلع کی دفتری زبانوں میں اردو اور انگریزی سر فہرست ہیں۔ شہر لودھرا ملکی دارالحکومت اسلام آباد سے 596 کلومیٹر، صوبائی دارالحکومت لاہور شہر سے 300 کلومیٹر، گھروڑ پکا سے 32 کلومیٹر اور تحصیل ہیڈ کوارٹر دنیا پور شہر سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دوستو، یہ تھی شہر لودھرا کے بارے میں مختصر لیکن جامع معلومات۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔